اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین عزیز محتشم، آج ہم حاضر ہوئے ہیں ختم نبوت کورس سبق نمبر 23 میں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے امام مہدی اور مرزا قادیانی کا تقابلی جائزہ، حصہ نمبر 2۔ ناظرین محترم، گزشتہ سبق نمبر 22 میں ہم نے امام مہدی اور مرزا قادیانی کا تقابلی جائزہ میں 2 جائزے ہم عرض کیے تھے۔ حصہ نمبر اول میں ہم نے 2 جائزے عرض کیے تھے۔ آج ہم اس سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جائزہ نمبر 3 کی طرف جاتے ہیں کہ مرزا صاحب کی کچھ تحریرات کے مطابق امام مہدی کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب جھوٹی، ضعیف ہیں۔ چند حوالہ جات ہم آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حوالہ نمبر 1، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں، اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں ہے، اور جس قدر افتراء حدیث میں ہوا ہے کسی اور میں ایسا نہیں ہوا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 356۔ حوالہ نمبر 2، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مہدی کی حدیثوں کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی جرح سے خالی نہیں، اور کسی کو صحیح حدیث نہیں کہہ سکتے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 217۔ حوالہ نمبر 3، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اہل سنت کا مذہب ہے کہ امام مہدی فوت ہو گئے ہیں، اور آخری زمانے میں انہی کے نام پر ایک اور امام پیدا ہوگا، لیکن محققین کے نزدیک مہدی کا آنا کوئی یقینی امر نہیں ہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 344۔ حوالہ نمبر 4، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اور سچ یہ ہے کہ بنی فاطمہ سے کوئی مہدی آنے والا نہیں، اور ایسی تمام حدیث موضوع اور بے اصل ہیں اور بناوٹی ہیں۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 193۔ حوالہ نمبر 5، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے قدیم فرقوں کو ایک ایسے مہدی کا انتظار ہے جو فاطمہ مادر حسین کی اولاد میں سے ہوگا، اور نیز ایسے مسیح کا بھی انتظار ہے جو اس مہدی سے مل کر مخالفان اسلام سے لڑائیاں کرے گا۔ میں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ سب خیالات لغو اور باطل اور جھوٹ ہیں۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 193۔ حوالہ نمبر 6، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مہدی کی خبریں ضعف سے خالی نہیں ہیں، کیونکہ امامین یعنی بخاری مسلم نے ان کو نہیں لیا۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 406۔ ناظرین محترم، مرزا صاحب کی ان تحریرات سے پتہ چلا کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں اور باطل ہیں۔ اب مرزا صاحب کے چند مزید تحریرات آپ ملاحظہ فرمائیں جن میں مرزا قادیانی انہی روایات کو صحیح قرار دیتے ہیں اور خود کو امام مہدی انہی روایات کی وجہ سے کہتے ہیں۔ حوالہ نمبر 1، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ وہ آخری مہدی ہیں جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا، اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مکیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 3 تا 4۔ حوالہ نمبر 2، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میں خدا سے وحی پا کر کہتا ہوں کہ میں بنی فارس میں سے ہوں، اور بموجب اس حدیث کے جو کنز العمال میں درج ہے کہ بنی فارس بھی بنی اسرائیل اور اہل بیت میں سے ہیں، اور حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 213۔ حوالہ نمبر 3،
مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اور بموجب حدیث لو کان الایمان عند السریا لنا لہو رجال او رجل من ہؤلاء اے من فارس. دیکھو بخاری صفحہ نمبر 727 کہتا ہے کہ رجل فارسی کا جائے ظہور بھی یہ مشرق ہے، اور ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہی رجل فارسی مہدی ہے. اس لیے ماننا پڑا کہ مسیح موعود اور مہدی اور دجال تینوں مشرق میں ہی ظاہر ہوں گے، اور وہ ملک بند ہے. بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 167. حوالہ نمبر 4 مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ دوسری گواہی اس حدیث ان المہدین آیتین کی صحیح اور مرفوع متصل ہونے پر آیت فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول میں ہے، کیونکہ یہ آیت علم غیب صحیح اور صاف کا رسولوں پر حصر کرتی ہے، جس سے بضرورت متعین ہوتا ہے کہ ان المہدی نا کی حدیث بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 135. حوالہ نمبر 5 مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں. مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخر زمانوں میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے، خاص کر وہ خلیفے جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ مہدی. اب سوچو کہ یہ حدیث کس پائے اور مرتبے کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 337. ناظرین و محترم، ان دونوں قسم کے حوالہ جات جو آپ نے ملاحظہ فرمائے، جن میں مرزا قادیانی پہلے کہتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں حدیثیں ضعیف ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں بخاری اور مسلم میں کوئی روایت نہیں، لہذا امام مہدی کے بارے میں احادیث ضعیف ہیں. اس کے برعکس پھر مرزا صاحب انہی احادیث کو صحیح قرار دیتے ہیں اور بخاری کی ایک روایت کا ذکر بھی کرتے ہیں جو در حقیقت بخاری میں موجود نہیں، بلکہ مرزا صاحب نے بخاری پر جھوٹ لکھا ہے. ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ مرزا قادیانیوں کی کون سی بات سچ تسلیم کی جائے؟ ایک طرف تو مرزا امام مہدی کے بارے میں تمام حدیثوں کو ضعیف اور جھوٹا لکھتے ہیں، اور دوسری طرف انہی احادیث کو صحیح کہتے ہیں. اب دونوں میں سے ایک بات سچی ہو سکتی ہے اور ایک بات یقیناً جھوٹ ہوگی، اور قانون یہ ہے کہ نبی جھوٹ نہیں بولتا اور جھوٹا شخص نبی نہیں ہو سکتا. جائزہ نمبر 4 مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اگرچہ اس میں کچھ شک نہیں کہ احادیث میں جہاں جہاں مہدی کے نام سے کسی آنے والے کی پیش گوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ہے، اس کے سمجھنے میں لوگوں نے بڑے بڑے دھوکے کھائے ہیں، اور غلط فہمی کی وجہ سے عام طور پر یہی سمجھا گیا ہے کہ ہر ایک مہدی کے لفظ سے مراد محمد بن عبداللہ ہے، جس کی نسبت بعض احادیث پائی جاتی ہے. لیکن نظر غور سے معلوم ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہدیوں کی خبر دیتے ہیں، من جملہ ان کے وہ مہدی بھی ہیں جس کا نام حدیث میں سلطان مشرق رکھا گیا، جس کا ظہور ممالک مشرقہ ہندوستان وغیرہ سے اور اصل وطن فارس سے ہونا ضرور ہے. در حقیقت اس کی تعریف میں یہ حدیث ہے کہ اگر ایمان سوریا سے معلق یا سوریا پر ہوتا تب بھی وہ مرد وہیں سے اس کو لے لیتا، اور اس کی یہ نشانی بھی لکھی ہے کہ وہ کھیتی کرنے والا ہوگا. غرض یہ بات بالکل ثابت شدہ اور یقین ہے کہ سیاستہ میں کئی مہدیوں کا ذکر ہے، اور ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا ممالک مشرقیہ سے ظہور لکھا ہے، مگر بعض لوگوں نے روایت کے اختلاط کی وجہ سے دھوکہ کھایا ہے. لیکن بڑی توجہ دلانے والی بات یہ ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہدی کے ظہور کا زمانہ وہی زمانہ قرار دیا ہے جس میں ہم ہیں، اور 14ویں صدی کا اس کو مجدد قرار دیا ہے.
بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 370۔ ناظرین محترم، مرزا کی اس تحریر سے پتہ چلا کہ صرف ایک مہدی نے نہیں آنا، بلکہ احادیث میں بہت سے مہدیوں کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ اب مرزا قادیانی کی 2 اور تحریرات دیکھتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی ہی آخری مہدی ہیں اور ان کے بعد کسی مہدی نے نہیں آنا۔ تحریر نمبر 1، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ وہ آخری مہدی ہیں جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا، اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 3 تا 4۔ تحریر نمبر 2، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا۔ پہلے وہ لڑکی پیٹ سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی اور لڑکا یا لڑکی نہیں ہوئی، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ اور یہ میری پیدائش کا وہ طرز ہے جس کے بعض اہل کشف نے مہدی خاتم الولایت کی علامتوں میں سے لکھا ہے، اور بیان کیا ہے کہ وہ آخری مہدی جس کی وفات کے بعد کوئی اور مہدی پیدا نہیں ہوگا۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 479۔ ناظرین محترم، ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ اگر ایک مہدی کے بجائے بہت سے مہدیوں نے آنا ہے تو ہمیں بتایا جائے مرزا صاحب سے پہلے کون سچا مہدی تھا، اور ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ وہ مہدی کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، اور وہ سادات میں سے ہوگا، وہ کون تھا، اس کی نشاندہی کی جائے، کیونکہ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میں آخری مہدی ہوں۔ معزز ناظرین و کرام، ان چاروں جائزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا مہدی ہونے کا دعویٰ سچا نہیں تھا، کیونکہ کبھی مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ وہی مہدی ہوں جس کا حدیث میں ذکر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ مہدی میں نہیں ہوں، کبھی کہتے ہیں کہ ایک نہیں بہت سے مہدیوں نے ظاہر ہونا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ میں ہی آخری مہدی ہوں۔ مرزا قادیانی نے اتنے پلٹے کھائے ہیں کہ اگر خود قادیانی بھی ٹھنڈے دماغ سے مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھیں تو چکرا جائیں۔ اتنے پلٹے کھانے والا سچا مہدی نہیں ہو سکتا، جبکہ ایک بھی نشانی مہدی کی مرزا قادیانی میں پوری بھی نہ ہوئی ہو، مکمل کریں۔